अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर और ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने 2021 की तरह 2022 में भी कमाल दिखा दिया है। वो 2022 के भी टॉप बल्लेबाज बनने में कामयाब हो गए, जिन्होंने इंग्लिश काउंटी और वहां पर जाते हुए T20 ब्लास्ट में पहले ही मैच में शानदार बैटिंग की, 50 स्कोर की, 5 छक्के 5 चौके जड़े। इसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट में। और इसके अलावा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए दौरा श्रीलंका से पहले बहुत बड़ी खुशखबरी उनको मिल गई है, इसके हवाले से तफसीलात भी बताऊंगा। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एफ्रो एशिया के हवाले से क्या फैसला करने जा रहा है कि अपने खिलाड़ी रिलीज़ करेगा या नहीं करेगा, जहां पर पाकिस्तानी और भारतीय खिलाड़ी एक साथ एक टीम के लिए खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। जबकि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2017 जीतने की पाकिस्तान की 5वीं सालगिरह मनाई जा रही है, इसके हवाले से भी आज मुख्तलिफ लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया, ख़ासतौर पर कप्तान सरफराज अहमद ने। उस पर भी बात करेंगे इस रिपोर्ट में। और हम सबसे पहले इस रिपोर्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने दिसंबर 2020 में जब न्यूजीलैंड का टूर किया था तो वहाँ पर बाबर आजम की गैर मौजूदगी में उन्हें ओपनिंग करना पड़ी थी। किसी के वहम और गुमान में भी नहीं होगा कि रिजवान ऐसा छा सकते हैं कि वो दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन सकते हैं और आलमी रैंकिंग में नंबर 2 पे आ सकते हैं। तो ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन उन्होंने आखिरी वनडे मैच में, जो आखिरी T20 मैच में 89 रन्स की जब धुआंधार इनिंग्स खेली थी, उसके बाद उनको ओपनिंग के पोजीशन पर मज़ीद आजमाया गया और उन्होंने साबित किया कि वो उस पोजीशन पर ज़्यादा कामयाब हैं। और 2021 में वो पूरी T20 तारीख में एक कैलेंडर ईयर में 2000 से ज़्यादा T20 रन्स बनाने वाले दुनिया के पहले बैटर बने, सबसे ज़्यादा 50+ इनिंग्स खेली थी। और उसके अलावा वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साल में 1000 रन का संग मील अबूर करने वाले भी दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे। इससे पहले ही कोई ये कारनामा सर अंजाम नहीं दे सका था। जबकि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम जो है 939 रन बनाकर दूसरे नंबर पर रहे थे। और अब 2022 में भी रिजवान ने वही गेयर पकड़ लिया है, वही स्पीड पकड़ ली है जो कि 2021 में थी। और T20 ब्लास्ट में जाकर जब गुज़श्ता मैच में उन्होंने 32 गेंदों पर 66 रन की शानदार इनिंग्स खेली, 5 चौके और 5 छक्के जड़े। ये उनका टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर सिर्फ चौथा मैच था जिसमें वो तीसरी 50+ इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। सिर्फ एक ऐसा मैच था जिसमें वो 50 बनाने में कामयाब नहीं हो सके, वरना हर मैच में वो 50+ इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। इससे पहले वो जब वो दौरा छोड़ कर आए थे 3 मैच खेले थे, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में आकर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम वनडे सीरीज़ खेलनी थी, इसलिए T20 ब्लास्ट छोड़ कर आए थे। वहाँ पर जो मैचेस थे 3 में से 2 50 बना चुके थे और उससे पहले लगातार 2 50 बनाई थी सेकंड 11 के लिए, जो कि उनकी टीम के लिए सेकंड 11 के मैचेस थे। यूँ वो शानदार फॉर्म में आखिरी अगर उनके वहाँ पर इनिंग्स देखी जाए 6 में से 5 50, जो बहुत बड़ी कारकर्दगी है। और गुज़श्ता मैच में अगर देखा जाए, जब उन गुज़श्ता मैच के बाद जो उनकी एवरेज है T20 ब्लास्ट जो जारी है उसमें 72.66 हो गई है, जो कि उनकी टीम की जानिब, जो कि ससेक्स काउंटी की जानिब से खेल रहे हैं, किसी भी बैटर की सबसे बड़ी एवरेज है। और 10 छक्के लगा चुके हैं, जो कि उनकी टीम की जानिब से दूसरे ज़्यादा छक्के हैं। हालांकि उन्होंने दीगर कई साथी बल्लेबाजों के मुकाबले में बहुत कम मैचेस खेले हैं, बहुत कम इनिंग्स खेली हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान आ गए थे। यहाँ पर आकर वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की होम सीरीज़ खेले, जिसके बाद वो वापस चले गए। तो ये उनकी कारकर्दगी है। अब हम रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, 2022 में उन्होंने किस तरह किसको पीछे छोड़ा है। पहले हम रन्स की बात करते हैं। मजमूई तौर पर वो टॉप 4 बल्लेबाजों में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। टिम डेविड, जो कि मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से खेले थे पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में, वो टॉप स्कोरर हैं अभी तक 2022 के। उन्होंने 36 इनिंग्स खेली हैं, लेकिन उन्हें इनिंग्स भी बहुत ज़्यादा खेलने का मौका मिला है। 898 रन बनाए, 34.53 की एवरेज, 189 का स्ट्राइक रेट, 450+। जोस बुटलर 17 इनिंग्स में 863 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं, उनकी एवरेज भी शानदार है और स्ट्राइक रेट भी 149 है, 450+ इनिंग्स खेल चुके हैं। जबकि एलेक्स हेल्स ने 24 इनिंग्स में 839 रन बनाए हैं, 162 का स्ट्राइक रेट और 30 की एवरेज है। और रिजवान अब इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गए हैं, जिन्होंने 17 इनिंग्स में 787 रन बनाए हैं, 65.58 उनकी एवरेज है, जो कि इन तमाम बल्लेबाजों में सबसे ज़्यादा एवरेज है। अलबत्ता उनका स्ट्राइक रेट खासा कम है, दीगर जो 3 बल्लेबाज हैं 131.38 है, लेकिन 10 50+ इनिंग्स खेल चुके हैं। और अगर हम एवरेज की बात करें तो 2022 में मजमूई T20 मैचेस में जिन बल्लेबाजों ने अब तक
500 یا اس سے زائد رنز بنائے ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ ایوریج ہے وہ رضوان ہی کی ہے، 65.58 ان کی ایوریج ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے نمبر پر ڈی ایس ایری ہیں جو کہ نیپال کے ہیں، 64.88 ان کی ایوریج ہے۔ ڈیوڈ ملر کی جو ہے 64.16 ایوریج ہے۔ یوں رضوان ایوریج کے اعتبار سے سب سے آگے نکل گئے ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ میچ میں جب انہوں نے 66 رنز بنائے تو یہ 2022 میں ان کی 10ویں T20 50 تھی، جو کہ اس سال میں اب تک کسی بھی بلے باز کی، دنیا کے کسی بھی بلے باز کی سب سے زیادہ 50 پلس اننگز ہیں۔ ایک بار پھر رضوان لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں 50 کے اعتبار سے۔ 2021 میں بھی وہ سب سے زیادہ 50 پلس اننگز کھیلنے والے بلے باز تھے۔ جوز بٹلر ان کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ فخر زمان اور جیکس جو کہ انگلینڈ کاؤنٹی کھیلتے ہیں وہ بھی 8 50 بنا چکے ہیں، لیکن کوئی بھی بلے باز ابھی تک رضوان جتنی 8 50 پلس اننگز نہیں کھیل سکا 2022 میں۔ حالانکہ رضوان نے کئی بلے بازوں کے مقابلے میں آدھی سے بھی کم اننگز کھیلی ہیں۔ ابھی ان کے پاس آگے بہت موقع موجود ہے۔ رواں سال ایشیا کپ بھی آنا ہے، T20 ورلڈ کپ 2022 بھی آنا ہے، انگلینڈ کے خلاف 7 T20 میچز کی سیریز ہے، نیشنل T20 کپ بھی آنا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ امکان ہے کہ لگاتار دوسرے سال میں رضوان انشاءاللہ ٹاپ اسکورر بنیں گے، جیسا کہ 2021 میں T20 فارمیٹ کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے اور سب سے زیادہ 50 بنانے والے بلے باز تھے۔ اور اس کے علاوہ دورہ سری لنکا، جس سے پہلے پاکستانی کھلاڑیوں کو بڑی خوشخبری ملی ہے، جنہیں سینٹرل کنٹریکٹ میں اب ان کے سینٹرل کنٹریکٹ میں 30% اضافہ کیا جا رہا ہے ان کی تنخواہوں میں، جو کہ مہنگائی کے اس دور میں خیر ان کو تو اور بھی بہت ساری امراض ملتی ہیں، لیکن بہرحال یہ بہت اچھی چیز ہے، بڑی خوشخبری ہے پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے۔ ان کا حوصلہ بڑھے گا، اور جس طرح چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں تو جس طرح ہمارا کھلاڑیوں کا معاوضہ ہے یقینی طور پر وہ بہت سارے ممالک سے اب بھی کم ہے، بلکہ بہت زیادہ کم ہے، تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی چیز ہوئی ہے کہ ان کا اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایفرو ایشیا سیریز، جس کے حوالے سے کل سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے کھلاڑی خاص طور پر وراٹ کوہلی اور بابر اعظم ایک ہی ٹیم کی جانب سے کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے، جس کی وجہ سے پاکستانی شائقین کو اور انڈین شائقین کو خاص طور پر بہت زیادہ اس حوالے سے پرجوش ہیں وہ لوگ کہ 2005 اور 2007 کے بعد ایفرو ایشیا سیریز کا اگر انعقاد ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہوگی، کیونکہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں حالیہ عرصے میں باہمی سیریز نہیں کھیلتی، لگ بھگ 11 سال ہو چکے ہیں دونوں کے درمیان آخری باہمی ون ڈے سیریز یا کسی فارمیٹ کی سیریز ہوئے، اور اس دوران جتنی بھی میچز کھیلے گئے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان، جو کہ چند ایک ہی ہیں جو کہ ایشیا کپ یا پھر کسی گلوبل ایونٹ میں کھیلے گئے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ بہت بڑی چیز ہوگی پاکستان کے لیے اگر یہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اب پاکستان کرکٹ بورڈ کیا فیصلہ کرنے جا رہا ہے، اس کے لیے گورننگ بورڈ کا اگلے ہفتے اجلاس بلایا گیا ہے، جس میں نہ صرف کھلاڑیوں کی تنخواہوں کا اضافہ اس کی منظوری دی جائے گی 30% اضافے کی، بلکہ اس حوالے سے غور و فکر کیا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا کہ ایفرو ایشیا سیریز میں اپنے کھلاڑی بھیجنے ہیں یا نہیں بھیجنے۔ لیکن امید یہی ہے کہ رمیز راجہ ایک پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں، وہ کیونکہ وہ بھارت کے پاس بھی گئے، سورو گنگولی سے بات کی، نیوزی لینڈ سے بات کی 4 ملکی T20 سیریز کرانے کے اعتبار سے۔ میرے خیال میں رمیز راجہ کے جو ان کی نگرانی میں اگر یہ کام کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ہو جائے گا، اور پاکستانی پلیئرز کو پرمیشن مل جائے گی، اور ملنی بھی چاہیے۔ یہ کرکٹ ہے، ہمیں چھوٹی سوچ نہیں رکھنی چاہیے جیسا کہ ہمارا پڑوسی ملک رکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ باہمی سیریز نہیں کھیلتا، تو ہمیں اس لحاظ سے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے کھلاڑیوں کو وہاں بھیجنا چاہیے۔ اس سے پاکستانی کھلاڑیوں کو بہت زیادہ ایک تجربہ ملے گا، نئی کنڈیشن ملے گی۔ اور لیکن اب امکان جو ہے، پہلے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ ہمیں ابھی تک اطلاع نہیں ملی ہے اس حوالے سے کہ ایفرو ایشیا سیریز ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن اب آج یہ باقاعدہ طور پر تصدیق ہوئی ہے کہ اگلے اجلاس میں ایفرو ایشیا سیریز میں پاکستانی کھلاڑیوں کو بھیجنے یا نہ بھیجنے کے حوالے سے بھی کھل کر بات ہوگی کہ ان کو وہاں بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان آج ICC چیمپئن ٹرافی 2017 جو چیمپئن ٹرافی جیتی تھی اس کی 5ویں سالگرہ آج منا رہا ہے۔ اسی دن پاکستان ٹیم نے بھارت کو شکست سے 2-4 کیا تھا، جب فائنل میچ میں دونوں ٹیمیں مد مقابل آئی تھیں۔ پاکستان کی جانب سے فخر زمان نے 114 رنز کی صورت میں شاندار سنچری بنائی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم 338 رنز کا بڑا مجموعہ سجانے میں کامیاب رہی، اور بولنگ میں شاندار بولنگ سپل کرایا تھا محمد عامر نے، جس کی وجہ سے وراٹ کوہلی اور روہت شرما کو جلدی ان کی وکٹیں گر گئیں اور پاکستان ٹیم ان پر حاوی ہو گئی، جس کے بعد ہردک پانڈیا نے گو کے چند ایک اچھے شاٹ ضرور کھیلے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ میچ میں واپس نہیں آ سکے تھے۔ بھارتی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور پاکستان تاریخ میں پہلی بار ICC چیمپئن ٹرافی جیتنے میں کامیاب رہا تھا۔ اس کے علاوہ حوالے سے سرفراز احمد نے اپنی یادیں آج شیئر کی ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے پلیٹ فارم سے بھی، اور کہا ہے کہ وہ ایک شاندار ہوم ورک کا نتیجہ تھا، ہم نے بہت محنت کی تھی، ہم ایک یونٹ کی طرح کھیل رہے تھے، جس کا ہمیں صلہ ملا۔ بہرحال یہ آخری چیمپئن ٹرافی تھی، اس کے بعد آگے بھی ہونی ہے،
جب 2017 کی چیمپئن ٹرافی ختم ہوئی تھی تو یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ اب مزید چیمپئن ٹرافی نہیں ہوں گی، لیکن اب 2025 میں اس کا دوبارہ انعقاد ہوگا، جو کہ پاکستان ہی میں کھیلی جائے گی، اور امید ہے کہ پاکستان ٹیم 2025 میں بھی اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔